میرے عزیز بھائی عنایت، حکایت کی 27ویں سالگرہ مبارک ہو۔ مجھے زیادہ خوشی تو یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ تم 27 برسوں سے صداقت، حق گوئی اور بے باکی پر روز اول کی طرح قائم ہو۔ ہمارے ملک میں تو اخبار، رسالوں کے مالکان اور ایڈیٹر چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ انہوں نے صحافت کو بکاؤ مال بنا دیا ہے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ تم نے دولت اکٹھی کرنے کے بجائے نقصان اٹھایا، لیکن میرے بھائی، بھوک برداشت کر لینا، ایمان نہ بیچنا، یہ نہ بھولنا کہ تم پاکستان کے اس خطے کی مٹی کی پیداوار ہو جس کے قبرستانوں میں آدھی قبریں راہ حق کے شہیدوں کی ہیں۔ یہ شہید کشمیر کی جنگ آزادی سن 1947-48 میں لڑے تھے، جنگ ستمبر 1965، پھر جنگ دسمبر سن 1971 لڑے، اور ان میں تحریک پاکستان کے شہید بھی ہیں۔ پاکستان میں جو امریکی کلچر چل نکلا ہے اور ہمارے معاشرے کی اصل اقدار کی جس طرح مٹی پلید ہو رہی ہے، اس سے کبھی اس قدر دل برداشتہ ہو جاتا ہوں کہ راولپنڈی شہر سے بھاگ کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہوں اور قبرستان میں جا کر گاؤں کے شہیدوں اور اپنے مرحوم دوستوں کی روحوں سے باتیں کرتا ہوں۔ اس حالت میں کوئی مجھے دیکھ لے تو گاؤں کے لوگوں کو جا کر بتائے کہ بابا سابو بڑھاپے میں آ کر پاگل ہو گیا ہے، بیچارہ۔ کبھی تو ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے وہ میری باتیں سن رہے ہیں اور میں ان کی سن رہا ہوں۔ میں روحانی سکون محسوس کرنے لگتا ہوں۔ آج تم یاد آئے ہو تو اپنے بلکہ اچھے وقتوں کی بہت سی باتیں یاد آ گئی ہیں، لیکن بات حکایت کی سالگرہ کی ہی کروں گا، اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ سالگرہ نمبر میں شرکت کروں۔ میرے پاس روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو عنایت اور حکایت کے لیے وقف ہیں، اور کوئی نہ کوئی واقعہ ذہن کی تاریکیوں سے ڈھونڈ کر نکال لیتا ہوں اور پیش کر دیا کرتا ہوں۔ کبھی تو ذہن ہو حق ویرانہ بن جاتا ہے، جیسے اس میں اجاڑ اور ویرانی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کئی دن ایسا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا جو سالگرہ نمبر کے معیار کے مطابق ہو، لیکن بڑھاپے نے دماغ کے خلیے اتنے کمزور کر دیے ہیں کہ کبھی تو جام ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتے ہمیں شکار پر لے جایا کرتے تھے یا ہم کتوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک رات اور دن راولپنڈی میں ایسا زبردست موسلا دھار بارش برسا کہ نالہ لئی چڑھ گیا اور اس نے تباہی مچا دی۔ بہت سی آبادیاں اس کی زد میں آ گئیں۔ نالہ لئی کا جوش صرف ایک دن رہتا ہے، پھر پانی اتر جاتا ہے۔ میں 2 دن نالہ لئی کا سیلاب دیکھنے، بلکہ اپنے 2 پوتوں کو دکھانے کے لیے گیا۔ میں بچوں کو ایسی جگہ لے گیا جہاں نالے کے قریب آبادی نہیں تھی۔ ایک طرف کھیت ہیں اور دوسری طرف بنجر اور غیر آباد جگہ ہے۔ لوگوں کے مکان کچھ دور ہیں۔ ایک جگہ زمین ٹیکری کی طرح اونچی تھی۔ میں بچوں کو اس جگہ لے گیا۔ سیلاب جو کناروں سے باہر آ گیا تھا، اب کناروں کے اندر چلا گیا تھا، لیکن اس کا جوش و خروش ابھی تک قائم تھا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے 20-22 قدم دور کم و بیش 1 گز لمبا سانپ آہستہ آہستہ رینگتا جا رہا تھا۔ وہاں کئی اور تماشائی موجود تھے، انہوں نے بھی سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ سانپ سانپ کا شور برپا ہو گیا۔ بعض لوگ سانپ پر پتھر اور ڈھیلے پھینکنے لگے۔ سانپ صاف بچ کر نکل گیا اور کہیں غائب ہو گیا۔ یہ سانپ دیکھ کر میرے ذہن کے ویرانے میں بہار آ گئی۔ یادوں کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایسا ہی ایک سانپ یاد آ گیا۔ یہ کوبرا قسم کا سانپ تھا۔ ہم ایسے سانپ کو پھونیر سانپ کہا کرتے تھے۔ یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور سارے جسم پر بیضوی نشانات ہوتے ہیں۔ اس کے پھن کے پیچھے وی کا نشان ہوتا ہے۔ بہت ہی زہریلا سانپ ہے، انسان ہو یا حیوان، یہ جسے بھی ڈس لے وہ چند منٹوں میں مر جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا مشہور سانپ ہے۔ جنوبی ہندوستان میں تو یہ افراد سے پایا جاتا ہے، اور وہاں کے ہندوؤں اس کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں اور اسے مارنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہندو عورتیں اور مرد برتنوں میں دودھ ڈال کر ان جگہوں پر جا رکھتے ہیں جہاں یہ سانپ ہوتے ہیں۔ سانپ بلوں سے باہر آ کر دودھ پینے لگتے ہیں۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کر کچھ پڑھتے اور کوبرا سانپ کو دیوتا مانتے ہوئے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سانپ ہمارے علاقے پوٹھوہار میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اتنا عام نہیں۔ لوگ اس پھنیر سانپ کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں۔ پھنیر کا مطلب ہے پھن والا۔ کوبرا سانپ کا پھن پھیلی ہوئی حالت میں خاصا چوڑا ہوتا ہے۔ نالہ لئی کے کنارے کوبرا سانپ دیکھا تو جوانی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔ سیلاب آتا ہے تو سانپ باہر آ جاتے ہیں،
یہ اس لیے کہ پانی ان کے بلوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ جب باہر آتے ہیں تو پانی سے نکل کر درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ سیلابوں میں اکثر لوگ سانپوں کے ڈسنے سے مر جاتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ آدمی سیلاب سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسی ٹہن پر یا ساتھ والے ٹہن پر ایک لمبا اور موٹا سانپ پہلے سے موجود ہے۔ مجھے واقعہ جو یاد آیا وہ اس طرح ہوا کہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 4 میل دور چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جو اب خاصا بڑا ہو گیا ہے۔ اس وقت میری عمر 27 یا پھر 28 سال تھی۔ میرے 2 بچے پیدا ہو چکے تھے اور مزید بچوں کی پیدائش کا خطرہ موجود تھا۔ ٹی وی کا تصور بھی موجود نہیں تھا، اس لیے یہ مقولہ ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے۔ انگریز اپنی ہندوستانی رعایا کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے کہ بچے پیدا کیے چلے جاؤ۔ انگریز حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو باپ 12 لڑکے پیدا کرے گا اسے 1 مربع زرعی زمین نہری علاقے میں الاٹ کی جائے گی۔ انگریزوں کو اپنی فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ نفری کی ضرورت تھی۔ پہلی اور خصوصاً دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کو اپنے محکوم ملکوں میں سب سے زیادہ فوجی نفری ہندوستان سے ملی تھی۔ معافی چاہتا ہوں کہ بات سے بات نکال کر میں کسی اور طرف نکل گیا ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نے 4 میل دور کے جس گاؤں کا ذکر کیا ہے وہاں سے ایک کالے ناگ کی خبریں آنے لگی تھیں کہ راستے میں آ جاتا ہے اور جو کوئی اسے دیکھتا ہے وہ اسے مارنے کے بجائے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ لوگ بتاتے تھے کہ اس کی لمبائی 1 گز سے زیادہ ہے اور یہ عام سانپوں سے زیادہ موٹا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو پھن پھیلائے بھی دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا پھن 1 بالشت چوڑا ہوگا۔ پہلے پہل اس کالے ناگ کی خبریں سنی تو ہم نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ سانپ تو اکثر راستے میں کنڈلی مارے بیٹھے یا آہستہ آہستہ رینگتے اور راستہ کاٹتے نظر آتے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ کالا ناگ ایک عام سانپ کے بجائے کوئی پراسرار مخلوق بن گیا۔ اس کے متعلق وہی روایتیں اور حکایتیں مشہور ہونے لگیں جو لوگوں نے سانپوں کے ساتھ وابستہ کر رکھی تھیں، جنہیں میں بھی اس عمر میں برحق مانا کرتا تھا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ انسان جتنا ان پڑھ اور پسماندہ ہوتا ہے اتنا ہی سنسنی اور پر اسراریت کو پسند کرتا اور دلچسپ مفروضوں اور جذباتی مبالغہ آرائی کو سچ مانتا ہے۔ کالے ناگ والے گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی چوتھے 5ویں روز کہیں جاتا، ہمارے گاؤں میں سے گزرتا اور پانی پینے اور حقے کا کش لگانے کے لیے رک جاتا تھا۔ وہ کالے ناگ کی کوئی نئی ہی بات سنا جاتا تھا۔ ایک روایت یہ مشہور ہوئی کہ یہ سانپ نہیں بلکہ ایک ہندو کی بدروح ہے جو 40 سال پہلے اس کھیت میں قتل ہو گیا تھا۔ قتل کی کہانی یہ سنائی گئی کہ مقتول ایک ہندو ساہوکار کا بیٹا تھا۔ باپ لوگوں کو سود پر قرضے دیتا تھا۔ ایک شام مقتول سود کی وصولی کر کے گاؤں سے نکل گیا۔ وہ کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچا جہاں کالے ناگ نے ڈیرے ڈالے تھے تو 1-2 آدمیوں نے اسے روک کر قتل کر دیا اور رقم لے کر غائب ہو گئے۔ مقتول نوجوان تھا۔ پھر یہ مشہور ہوا کہ یہ من والا ناگ ہے اور اس نے جہاں ٹھکانہ کر لیا ہے وہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی نسل اور بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ من کیا چیز ہے۔ دیہات میں اب بھی اس من کو صحیح اور سچ مانا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ کوئی ایک سانپ 100 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے سر میں یا جسم کے اندر کانچ کی گولی جیسی ایک گولی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گولی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیلے پر، پتھر پر، ایک لکڑی یا لوہے پر یا کسی بھی چیز پر رگڑ دو تو وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ لیکن آج تک کوئی خدا کا بندہ کسی سانپ سے من حاصل نہیں کر سکا۔ اس گولی کو من کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق سانپ اپنے من کے ساتھ اس طرح کھیلتا رہتا ہے کہ اسے منہ میں لے کر اوپر کو اچھالتا اور اسے منہ سے پکڑتا یعنی کیچ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے چاند کی رات سانپ من کے ساتھ کھیلتے گزار دیتا ہے۔ یہ بھی وثوق سے کہا جاتا ہے کہ من کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے زمین میں دفن کر دو تو وہاں سے زمین چمکنے لگے گی۔ صرف سانپ کا منہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کی چمک باہر نہیں آتی، اور دوسری چیز جو اس چمک کو دبا سکتی ہے وہ مویشیوں کا گوبر ہے۔ کہتے ہیں کہ من کو گوبر میں رکھو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں من ہے۔ پھر یہ مشہور ہے کہ من والا سانپ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ عام طور پر سانپ کتنا ہی زہریلا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ انسان پر حملہ کرتا ہے نہ حیوان پر۔ اس کے قریب سے گزر جاؤ یہ چوکس تو ہو جاتا ہے لیکن حملہ نہیں کرتا۔
اگر اسے خطرہ محسوس ہو تو بھاگ جاتا ہے، اور اگر بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو حملہ کرتا اور اپنے 2 لمبے دانتوں کے ذریعے پورا زہر انسان یا حیوان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ من والا سانپ ہر وقت اور ہر حال میں حملے کے موڈ میں رہتا ہے۔ کوئی انسان اس کے ٹھکانے سے کچھ دور سے گزر رہا ہو تو یہ سانپ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اور انسان کو اپنے علاقے سے نکال کر واپس آتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ جو جانور یا انسان اس کے قریب یا کچھ دور سے گزرتا ہے وہ اس سے اس کا من چھیننے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اس گاؤں کے کالے ناگ کے متعلق لوگ بتاتے تھے کہ جس کھیت میں یہ رہتا ہے اس کے قریب سے راستہ گزرتا ہے۔ ناگ کسی کو اس کھیت کے قریب سے گزرتے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کی اسی خصلت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے کہ اس ناگ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے سر میں من پیدا ہو گیا ہے۔ 2 آدمیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے پورے چاند کی رات ناگ کو من کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ اصل نقصان اس کھیت کے مالک کو ہوا جس میں ناگ نے آ کر ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس کسان نے اس کھیت میں ہل چلانا چھوڑ دیا اور کچھ بھی کاشت نہ کر سکا۔ من والے سانپ کے متعلق بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز داستانیں سنی اور سنائی جاتی تھیں۔ مثلاً ایک شہزادی نے کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ شادی کروں گی جو سانپ کا من لا کر مجھے دے گا۔ ایک شہزادہ جاتا ہے، اسے ایک سپیرا بتاتا ہے کہ فلاں جگہ من والا سانپ موجود ہے۔ یہاں سے الف لیلہ کی خیالی داستانوں جیسی کہانی شروع ہو جاتی ہے جو کہیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ ایسی داستانیں سنانے والے خاص قسم کے لوگ ہوتے تھے جو داستان گوئی میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ سننے والوں کو ہیپناٹائز کر لیتے تھے اور رات گزر جاتی تھی۔ یہ تو مجھے بہت مدت بعد معلوم ہوا تھا کہ سانپ کا من محض خیالی چیز اور ایک مفروضہ ہے۔ اس واقعے کے وقت میں اور میرے دوست ہر کسی کی طرح اس مفروضے کو برحق مانتے تھے۔ پھر اس کالے ناگ کے متعلق یہ مصدقہ خبر ملی کہ یہ جن ہے۔ یہ بھی روایت تھی کہ جس سانپ کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے وہ جن بن جاتا ہے اور چاہے تو انسانوں کے روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کی تائید میں 2 آدمیوں نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ ناگ والے کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے کہ 13-14 سال عمر کے ایک لڑکے کو، خوبصورت لڑکے کو راستے میں کھڑے دیکھا۔ اس نے دونوں آدمیوں کو روک کر کسی ایسے گاؤں کا نام لے کر راستہ پوچھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ دونوں کے دلوں پر گھبراہٹ آ پڑی اور انہیں اس لڑکے پر شک ہوا۔ ایک نے اپنے پیر و مرشد کے نام کا ورد شروع کر دیا۔ لڑکا وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گیا اور انہوں نے ایک کالا ناگ دیکھا جو راستے کے ساتھ والے کھیت میں رینگتا جا رہا تھا۔ اس کو ہم گپ سمجھے تھے لیکن لوگوں کی اکثریت نے اسے سچ مان لیا تھا اور اس گاؤں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ کالے ناگ کو نظر آئے 6 مہینے گزر گئے تھے اور ان 6 مہینوں میں ہم نے اس کے متعلق اتنی زیادہ باتیں سنی جن میں کچھ آج مجھے یاد ہی نہیں۔ موٹی موٹی باتیں آپ کو سنا دی ہیں۔ میری شکاری پارٹی کے دوست 1 مہینے سے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ اس ناگ کو دیکھنے چلیں۔ دوستوں کی اکثریت من والا سانپ دیکھنے کی خواہش مند تھی اور بعض یہ سچ جان کر اسے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جن ہے۔ اس طرح ہر کوئی اس ناگ کو اپنے اپنے خیال کے مطابق دیکھنا چاہتا تھا۔ صرف میں اور میرا عزیز دوست شہباز خان یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ناگ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ صرف سانپ ہے۔ البتہ ہم یہ مانتے تھے کہ اس کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے سر یا منہ میں من پیدا ہو گیا ہے، پھر بھی یہ سانپ ہی ہے۔ ہم وہاں جا کر یہ دیکھیں گے کہ ہم اسے مار سکتے ہیں یا نہیں۔ راجہ شہباز خان تو اور ہی زیادہ مضبوط دل گردے والا جوان تھا اور اس کا دماغ جو کچھ بھی سوچتا ٹھیک سوچتا تھا۔ اس نے کہا کہ سب دوستوں سے بات کرتے ہیں اور ایک روز سب چل پڑتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ اسے مارنا ہمارے بس میں ہے یا نہیں۔ ہم نے اسی روز شکاری دوستوں کو اکٹھا کر کے کھیتوں میں میٹنگ کی۔ ہم نے بڑی خطرناک کارروائیاں کی تھیں لیکن کالے ناگ کو مارنے کے معاملے میں ہماری اسمبلی تقسیم ہو گئی۔ بعض راضی ہو گئے اور بعض نے شدید مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والے دوست کالے ناگ کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ہم نے سب کو یہ کہہ کر اجلاس برخاست کر دیا کہ ہر دوست اس مسئلے پر غور کرتا رہے، پھر ایک اور میٹنگ کریں گے۔ میں اور شہباز خان اس کوشش میں تھے کہ ناگ والے گاؤں کا کوئی ایسا عقل مند آدمی مل جائے جو اس ناگ کی صحیح باتیں بتا سکے، مثلاً یہ کہ یہ کس وقت باہر نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے،
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ گرمیوں کا موسم تھا۔ یہ سانپوں کا من پسند موسم ہوتا ہے اور اس موسم میں سانپوں کی زہر والی تھیلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں سانپ زیر زمین رہتے ہیں۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق سے ہمیں ویسا ہی ایک آدمی مل گیا جیسا ہم چاہتے تھے۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جس کے ایک کھیت میں یہ کالا ناگ رہتا تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا، کچھ پڑھا لکھا بھی تھا اور اپنے ذریعہ معاش کے سلسلے میں چند سال راول پنڈی میں مقیم رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دماغ کچھ روشن ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، ہندو کا ناگ دیو پیر کا جن۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں سے گزرا تو اس کے ملنے والے ایک آدمی نے اس کو روک لیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے 3 دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اس کی خاطر تواضع کی اور کہا کہ وہ ہمیں اس ناگ کے متعلق حقیقی باتیں بتائے۔ اس نے کہا کہ یہ دوسرے سانپوں کی طرح ایک سانپ ہے اور بہت ہی زہریلا سانپ ہے۔ کہیں سے اس کھیت میں آ گیا ہے اور یہیں کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس حقیقت پسند آدمی نے ہمیں جو تفصیلی باتیں سنائیں وہ مختصراً یہ تھیں کہ اس کھیت میں اور اس کے ارد گرد کھیتوں میں چوہے زیادہ ہیں۔ یہ سانپ کی خوراک تھی جو اسے با افرات مل رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ناگ نے یہیں مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ چونکہ اس ناگ کی لمبائی اور موٹائی خاصی زیادہ تھی اس لیے اسے کوئی مارنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک بکری کو ڈس کر مار ڈالا۔ پھر ایک صبح کے دھندلکے میں ایک آدمی رفع حاجت کے لیے اس کھیت میں جا بیٹھا اور سانپ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس آدمی نے گھر پہنچنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی گرا اور مر گیا۔ پھر ایک آدمی کا بڑا ہی خوبصورت کتا اس ناگ کا شکار ہو گیا۔ مالک نے اسے کھیتوں میں لے جا کر پٹے سے زنجیر اتار دی اور کتا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا اور ناگ والے کھیت میں پہنچ گیا۔ کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ کتا اس کے قریب جا کر اسے سونگھنے لگا۔ مالک نے دیکھ لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا لیکن ناگ کتے کے منہ پر ڈس چکا تھا۔ کتے کو مرتے 10 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ پھر اس پڑھے لکھے آدمی نے ایک سنی سنائی بات ہمیں سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے پوری طرح یقین نہیں کہ سانپ ایسے کرتا ہے۔ بات یہ تھی کہ ایک آدمی نے یہ مشہور کر دیا کہ اس نے دیکھا کہ ایک گائے ناگ والی جگہ جا نکلی۔ ناگ گائے کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ اس طرح لپٹ گیا جس طرح کسی جانور کو قابو میں رکھنے کے لیے رسی سے اس کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں۔ کالے ناگ نے گائے کی ٹانگیں اس طرح جکڑ لیں اور اس کا ایک تھن اپنے منہ میں لے لیا۔ گائے کھڑی کانپتی رہی اور ناگ نے باری باری چاروں تھنوں سے دودھ پی لیا، پھر گائے کو چھوڑ دیا۔ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا کہ سانپ اس طرح گائے یا بھینس کا دودھ پی لیتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی کسی سانپ کو اس طرح دودھ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ میں خود بھی اسے سچ نہیں مانتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی جانور ہو سانپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ خود آزما لیں، گھوڑے پر سوار ہو جائیں، راستے میں کہیں سانپ ہوگا اور گھوڑا اسے دیکھ لے گا تو گھوڑا وہیں رک جائے گا، کانپنے لگے گا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے گا۔ اگر سوار گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو تھپکائے اور پیچھے لے آئے تو گھوڑا نارمل حالت میں آ جاتا ہے، اور اگر سوار لگام کو جھٹکے دے دے کر ایڑ لگائے تو گھوڑا بے لگام ہو کر بھاگ اٹھتا ہے۔ اس کالے ناگ کے واقعے کے 8-10 سال بعد جب میں نے اردو اور انگریزی کی کتابیں پڑھنی شروع کی تھیں تو برٹش آرمی کے ایک انگریز کیپٹن فریڈی گیسٹ کی کتاب دا انڈین کیولری مین ہاتھ آ گئی۔ اس نے وسطی ہندوستان کے ایک علاقے کا ذکر کیا ہے جہاں انگریز افسر گھوڑوں پر سوار ہو کر برچھیوں سے خنزیروں کا شکار کھیلا کرتے تھے۔ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سانپ ایک گائے کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ لپٹا ہوا اس کا دودھ پی رہا تھا، لیکن یہ منظر اس کیپٹن نے اپنی آنکھوں نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے پوری طرح تسلیم نہ کیا کہ سانپ ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے مختلف مقامی لوگوں سے پوچھا تھا۔ 1-2 پرانی عمر کے آدمیوں نے اسے بتایا کہ ہر سانپ یوں نہیں کرتا اور ایسا واقعہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ سانپ خود بھی انسان اور حیوان سے ڈرتا ہے۔ میں نے اس معزز آدمی سے پوچھا کہ اس ناگ کو مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ اس نے بتایا کہ بڑی آسانی سے اسے مارا جا سکتا تھا۔ گاؤں میں ایک ریٹائرڈ صوبے دار کے پاس 2 نالی بندوق بھی ہے
اور کچھ لوگ اسے مارنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن 1-2 دنوں میں ہی اس ناک کے متعلق ایسی باتیں پھیل گئیں کہ ریٹائرڈ صوبے دار بھی ڈر گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ لوگوں کو مزید وہم اور خوف میں کس کس نے مبتلا کیا۔ سب سے پہلے اس علاقے کے پیر صاحب نے یہ خبر سنائی کہ اس ناک کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اب یہ جن بن گیا ہے، اسے جو کوئی مارے گا جنات اس کا پورا خاندان تباہ کر دیں گے۔